حضرت قبلہ کاری محمد مصلح الدین صدیقی نور اللہ مرکزہ اور جملہ مشائخ قادریہ رضویہ کے ظاہری باطنی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ شرکائے کورس جتنے بھی یہاں پہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کورس میں شرکا ہیں، ان تمام کا آنا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ پہلا لفظ ہے خاتم النبیین کا لغوی شرعی مفہوم۔ خاتم النبیین کا لغوی مفہوم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ خاتم کا لغوی معنی ہے کسی شے کا آخری ہونا۔ چنانچہ علامہ ابوالفضل محمد بن مکرم المعروف ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 711 ہجری لکھتے ہیں وَخِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ آخِرُهُمْ، یعنی خِتَامُ الْقَوْمِ خاتمہم تا پر زیر کے ساتھ اور خاتمہ تا پر زبر کے ساتھ، سب کا معنی ہے قوم کا آخری فرد، قوم کا آخری فرد۔ لسان العرب میں یہ اس کا معنی درج ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یعنی لہانی سے منقول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخری ہیں، التحذیب میں ہے۔ خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے ہے، اور قرآن کریم میں آیت خاتم النبیین کا لغوی معنی ہے نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ لسان العرب صفحہ نمبر 2 پہ آپ نکالیں تو وہاں پہ لکھا ہے خاتم النبیین کا شرعی مفہوم۔ خاتم النبیین کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تمام امت مرحومہ نے سلفن خلفن یعنی معنی سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء میں آخر نبی ہوئے۔ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔ فتاوی رضویہ شریف۔ نبوت ملنی محال ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعریف بہت جامع ہے، اس پر غور کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ علماء کرام اپنی تحریر و تقریر میں جب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی نبوت مل چکی ہے، لہذا آپ کی تشریف آوری اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ دوسری فصل عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآنی آیات کی روشنی میں۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، اور یہی مطلب اب تک پوری امت نے متفقہ طور پر سمجھا ہے۔ امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے یہی مطلب سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا۔ یہ مطلب بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے ہیں، اور جو اس مطلب کا انکار کرے گا وہ امت کے متفقہ فیصلے اجماع کا انکار کرنے والا قرار پائے گا۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں یہ بیان فرمایا گیا۔ امام ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ سب کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور وہ تمام لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امت نے متفقہ فیصلہ اجماع کیا ہے کہ یہ آیات احادیث اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا اور رسول کی مراد ہے، نہ ان میں کوئی تعویل ہے اور نہ کچھ تخصیص۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث اور امت کے متفقہ فیصلے کے سبب یقینی طور پر کافر ہیں۔ الشفا شریف بتاریخ حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہو جانے کی خبر دی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے بعد قیامت ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس امت پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا، تو اب یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا، تو جس چیز کو آپ نے حلال فرمایا وہی حلال ہے، اور جس چیز کو آپ نے حرام فرمایا وہی حرام ہے، اور جس دین کو آپ نے پھیلایا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر اسی سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کے تحت عرض کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ الاعراف۔ فرمایا ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی طرف رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کی حاجت ہی نہیں کہ اسے نبوت دے کر اللہ کا پیغام عام کروایا جائے۔ اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔